بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائنتھ کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت نبوی۔ آج اس سبق کے حوالے سے ہم جو کام باقی رہتے ہیں تمام مکمل کر لیں گے، اور ہمارا آج کا پہلا کام ہے اس سبق کا خلاصہ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ خلاصہ ہم نے بہت مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے، جو کہ صفحے کی جو فرنٹ شیٹ ہے اسی پہ پورا آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے۔ یہ ہے اس کا پیٹرن، ٹھیک ہے۔ فرسٹ مارجن لائن پہ تاریخ اور مہینے کا نام، اسی لائن پہ درمیان میں جماعت کا کام، ادھر آپ پرچہ اردو لکھ سکتے ہیں ان پیپر، اور لیفٹ ہینڈ پہ دن کا نام ہے۔ پھر عنوان سبق آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ سبق کا نام لکھنے کے بعد مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے، پھر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ پیپر میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ سوال نمبر لکھ کے سائڈ پہ کہ سوال نمبر 6 یا 7 ہے یہ، اور خلاصہ لکھ کے آپ کام شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ پراپر ریڈی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے 3 لائنز میں مکمل آ جاتا ہے، عنوان سبق، ہجرت نبوی، مصنف کا نام، پھر خلاصہ لکھ کے کام شروع کریں۔ اور صفحے کی یہ ایک ہی سائڈ پہ مکمل آپ کا خلاصہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے ہم نے مختصر کرنا ہوتا ہے، تفصیلاً نہیں لکھنا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم مختصر کیسے کر سکتے ہیں۔ پیراگراف پہلا جو آپ لکھیں گے اس میں آپ لکھیں گے کہ دعوت حق کے جواب میں جب کفار کی طرف سے تلوار کی جھنکاریں ہر طرف سنائی دے رہی تھی تو نبی پاک نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور خود اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اتنا سا ہم لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس پیراگراف پہ ہم لکھیں گے کہ جب کفار کو پتہ چلا کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں تو تمام کفار آپس میں مختلف رائے دینے لگے۔ ان میں سے ایک کافر ابو جہل کی رائے پر اتفاق ہو گیا کہ نبی پاک کے گھر کو گھیرے میں لے لیا جائے، اور جیسے ہی نبی پاک گھر سے باہر نکلے تو ان پر حملہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا کتنا بڑے پیراگراف تھا، تو کیسے میں نے مختصر کیا۔ اب آپ لکھیں گے کہ کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا دشمنی و عداوت تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی امانتیں جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور اسی فکر کی وجہ سے آپ نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ اس وقت بھی میرے پاس لوگوں کی امانتیں جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کا جو فرمان ہے وہ آپ ایز اٹ از لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے کہ جناب امیر کے لیے یہ خطرے کا وقت تھا، لیکن وہ بغیر کسی پرواہ کے اپنے اس فرض کو انجام دے رہے تھے یا انجام دیا۔ یہ مختصر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلنے والے تھے ہجرت کے لیے تو باہر کفار کھڑے تھے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ نے رات گئے بے خبر کر دیا، یعنی گہری نیند سلا دیا، جس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے آپ خانہ کعبہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تم مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ہجرت کے دوران اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ رکھا۔ پہلے آپ دونوں جبل سور میں چھپے رہے، اور وہاں پر آپ کو حضرت ابوبکر کا غلام جو تھا دودھ پہنچایا کرتا تھا، یعنی 3 دن رات تک غار سور میں ان کی غذا جو تھی دودھ تھی۔ جبکہ ایک اور مصنف ہیں جن کا نام ہے ابن ہشام، وہ اپنی تصریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی وہ 3 دن رات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والد ابوبکر کو کھانا بنا کر پہنچاتی رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھ دیں گے۔ آگے آپ مختصر کریں گے کہ جب قریش کو آپ نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے اشتہار دے دیا کہ جو کوئی ان کو پکڑ کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مختصر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قریش نے یہ لکھ لیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے ایک اور کافر سراقہ بن جشم نے جب اتنا بڑا انعام کا سنا تو وہ اس لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ نہ تو اس کے ہتھیاروں نے اس کا ساتھ دیا اور نہ ہی اس کا گھوڑا آگے بڑھ سکا، جس وجہ سے وہ بے چین ہو گیا، اور اس نے نبی پاک کے پاس حاضر ہو کر اپنی اس گستاخی کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے اسے امن کی تحریر لکھ دی۔ یہ مختصر ہو گیا۔ آگے لکھیں گے تشریف آوری کی خبر پہلے مدینے پہنچ چکی تھی۔ تمام مدینے کے لوگ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ
آگے یہ پورا لکھ دیں گے، یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرآن سے پہچان کا پکارا، اہل عرب تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گئے، اور تمام شہر مدینہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے مختصر کرنا ہے، مختصر کر کے آپ لکھیں گے تو آپ کو خلاصہ ہو جائے گا، 1 سائڈ پیج پہ پورا آ جائے گا۔ اب ہم کرتے ہیں بات یہ دوسری اس سبق کے حوالے سے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پیپر میں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں یہ ان سین ہے، حالانکہ ان سین کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور سبق کے اندر سے سوال لیے گئے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ بنائے گئے ہیں، ان پہ غور کر لیں اور یاد کریں انہیں۔ ہجرت نبوی کے مصنفین کے نام بتائیں۔ ہجرت نبوی کے عنوان پر دو مصنفین نے لکھا ہے، نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی اور نمبر 2 ابن ہشام، اور ہمارے نصابی سبق ہجرت نبوی کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ آگے ہے، ابن ہشام کے مطابق اور مولانا شبلی نعمانی کے مطابق ہجرت کے دوران غار ثور میں آپ کی اور حضرت ابوبکر کی 3 روزہ غزا کیا تھی؟ اس کا جواب ہوگا، ابن ہشام کے مطابق غار ثور میں ہجرت کے دوران نبی پاک اور حضرت ابوبکر کی 3 روزہ غزا وہ کھانا تھا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء انہیں پہنچایا کرتی تھیں یا پہنچاتی رہیں، جبکہ مولانا شبلی نعمانی اپنی تصریف میں لکھتے ہیں کہ ان کی 3 روزہ غزا دودھ تھا جو کہ حضرت ابوبکر کا غلام انہیں پہنچایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اضافی سوال ہیں، اوپر ہیڈنگ دیکھ لیں، اس طرح سے ریڈی کرنے اضافی سوالوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، حضور نے ہجرت کرنے سے پہلے کعبہ کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اے مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ اضافی سوالات ہیں۔ سراقہ بن جشم کو کس نے فرمان عمل لکھ کے دیا؟ عامر بن فہیرہ نے، جو حضرت ابوبکر کا غلام تھا۔ ٹھیک ہے، مدینے میں آپ کا استقبال کیسے ہوا؟ مدینے میں آپ کا استقبال انتہائی پرجوش طریقے سے ہوا، آپ کو دیکھتے ہی تمام شہر مدینہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ قریش نے نبی پاک اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو کوئی حضرت محمد یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی خون بہائے گا تو اسے 1 خون بہا یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، عامر بن فہیرہ کون تھا؟ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر کا غلام تھا۔ نوخیز نوجوان عبداللہ کون تھا؟ نوخیز نوجوان عبداللہ حضرت ابوبکر کا بیٹا تھا۔ ابو جہل کون تھا اور اس نے کیا رائے دی تھی؟ ابو جہل ایک کافر تھا اور اس نے رائے دی تھی کہ نبی پاک کے گھر کو گھیرے میں لے لیا جائے اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابن ہشام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جس طرح ہم سبق ہجرت نبوی پڑھ رہے ہیں اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے، اسی طرح ہجرت نبوی کے عنوان پر کسی اور مصنف نے بھی لکھا ہے اور وہ مصنف ہے ابن ہشام، یعنی ہجرت نبوی کے دوسرے مصنف جو ہیں ابن ہشام بھی ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر یہ 40 ہے، جس کا ترجمہ لکھیے، اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے آپ یہ بھی لکھیں گے کہ جب کفار بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ چکے تھے تو گھبرا کر ابو بکر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب کیا ہوگا اگر کفار اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم انہیں دکھ جائیں گے اور وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے، اور ان کی اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اضافی سوالات ہو گئے۔ اب مین چیز حصہ معروضی، جس کے لیے اس وقت کنفیوژن ہے کہ صفحہ جو ہوتا تھا رائٹر کا وہاں سے یہ بنتی تھی تو اب کہاں سے بنے گی، تو اس حوالے سے یہ دیکھیں حصہ معروضی۔ پہلا سوال، ہجرت نبوی کے مصنف کا نام، آپشن ہے نیچے، مولانا شبلی نعمانی کو ٹک کریں گے آپ۔ سبق ہجرت نبوی مصنف کس اہم تصنیف سے ماخوذ ہے؟ سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔ 4 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دارالاموان سے مراد ہے مکہ، مدینہ، طائف، یمن۔ ٹھیک ہے، مدینہ ہے۔ اہل عرب ڈیش مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، مردانہ، حویلی نما، زنانہ، بوسیدہ۔ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے اہل عرب، اہل شام، اہل مصر، اہل یمن۔ ٹھیک ہے، ہجرت کی رات حضور کے بستر پر کون سویا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی۔ حضرت علی کو ٹک کریں گے۔ مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کا ذمہ نبی پاک نے کسے دیا؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو۔ حضرت علی کو دیا تھا۔ فاتح خیبر کے لیے قتل کا ڈیش تھا، فرش خاکی تھا، فرش نوری تھا، فرش خار تھا، فرش گل تھا، فرش گل تھا۔ ہجرت کے دوران نبی پاک کا شریک سفر کون تھا؟ حضرت ابوبکر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت زبیر۔ حضرت
ابو بکر تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کے 9 خیز بیٹے جو غار ثور میں بھی ان کے ساتھ تھے، ان کا نام بتائیے۔ عبد الرحمن، عبداللہ، شفیق، عامر۔ عبداللہ ہے اس کا جواب۔ جبل ثور کے غار میں گھر سے کھانا پکا کر کون پہنچایا کرتی تھیں؟ حضرت حفصہ، حضرت فاطمہ، حضرت اسماء، حضرت عائشہ۔ حضرت اسماء ہیں۔ جبل ثور کے غار میں آپ اور حضرت بکر کو دودھ کون پہنچایا کرتا تھا؟ حضرت عمر، حضرت علی کا غلام، حضرت عثمان کا غلام، حضرت ابو بکر کا غلام۔ حضرت ابو بکر کا غلام ٹک ہوگا، درست ہوگا۔ جبل ثور کے غار میں آپ نے کتنی راتیں گزاریں؟ 2، 3، 4؟ 3، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد نے کس سے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ترکش سے فال کے تیر کس نے نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابو طالب نے، ابو جہل نے، سراقہ بن جشم نے، عامر بن فہیرہ نے۔ سراقہ بن جشم اس کا جواب ہے۔ کس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے؟ یہودی کے، سراقہ بن جشم کے، فرقہ بن نوفل کے، ابن ہشام کے۔ سراقہ بن جشم کے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ ہجرت کے دوران غار ثور میں آپ اور حضرت بکر کی 3 روزہ غذا کیا تھی؟ شہد، دودھ، کھجوریں، انجیریں۔ دودھ، ٹھیک ہے، تو آپ نے دودھ کو ٹک کرنا ہے۔ کھانا لکھا ہوتا تو ہم دودھ کو بھی ٹک کرتے اور کھانے کو بھی، دونوں چیزوں کو۔ کھانا وہ جو حضرت اسماء پہنچاتی تھیں۔ اینیویز، یہ اس کے کام جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اس سبق کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا سبق شروع کریں گے۔ آپ نے ان تمام کاموں کو بخوبی سمجھنا ہے۔ خلاصہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ معروضی بھی آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔